ایران نے اعلان کیا ہے کہ اس کے تازہ ترین فوجی مرحلے یعنی آپریشن وعدہ صادق 4 میں ایک ایسا ہتھیار استعمال کیا گیا ہے جس نے اسرائیل کے دفاعی نظام کے لیے ایک نئی مشکل پیدا کر دی ہے۔ یہ ہتھیار خرم شہر 4 نامی اسٹریٹجک بیلسٹک میزل ہے اور ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ اسے پاسداران انقلاب کی ایرو سپیس فورس نے اسرائیل کے اہم ترین مقامات کی طرف داغا ہے۔ ایرانی دعوے کے مطابق ان میزائلوں کا رخ تل ابیب کا مرکز تھا جس میں بن گوریون ایئرپورٹ تھا اور اسرائیلی فضائیہ کے 27ویں اسکواڈرن کے اڈہ جو تھا اسے ہدف بنایا گیا۔ یہ وہ مقامات ہیں جو اسرائیل کے لیے صرف جغرافیائی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ اس کی دفاعی اور معاشی طاقت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ بن گوریون ایئرپورٹ اسرائیل کا سب سے بڑا اور مصروف ترین ہوائی اڈہ ہے جہاں سے بین الاقوامی پروازوں کا بڑا حصہ گزرتا ہے، جبکہ فضائیہ کے اسکواڈرن کا اڈہ اسرائیلی فضائی دفاع اور حملہ آور صلاحیتوں کا اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی میزائل ان جگہوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کا مطلب صرف ایک حملہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہوتا ہے، اور یہ وہاں پہ جا کے ہٹ ہوا، کس حد تک نقصان پہنچایا ہوگا اس کا تذکرہ اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، خرم شہر 4 میزل کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے حجم اور طاقت کو دیکھنا ضروری ہے۔ یہ میزل تقریباً 13 میٹر لمبا ہے، اس کا وزن تقریباً 30 ٹن ہے۔ اس سائز کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عام جنگی میزائل نہیں ہے بلکہ ایک بھاری اسٹریٹجک ہتھیار ہے جو دور فاصلے سے بھی بڑے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس میزائل کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ 1 ٹن سے زیادہ دھماکہ خیز مواد لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر سادہ الفاظ میں سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ میزائل اپنے ہدف کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے وار ہیڈ میں موجود دھماکہ خیز مواد اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ ایک بڑے فوجی اڈے، ایئرپورٹ یا کسی اہم تنصیب کو شدید نقصان پہنچا سکے۔ مگر صرف دھماکہ خیز مواد ہی اس میزائل کی طاقت نہیں ہے، اصل فرق اس کی رفتار پیدا کرتی ہے۔ ایران کے مطابق خرم شہر 4 میزائل کی زیادہ سے زیادہ رفتار آواز کی رفتار سے 16 گنا تک پہنچ سکتی ہے۔ آواز کی رفتار کو اگر عام انداز میں سمجھا جائے تو ایک جنگی طیارہ عام طور پہ آواز کی رفتار کے قریب یا اس سے کچھ زیادہ رفتار سے پرواز کرتا ہے، مگر جب کوئی میزائل اس رفتار سے کئی گنا زیادہ تیزی سے سفر کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دفاعی نظام کے پاس رد عمل دینے کے لیے وقت بہت کم رہ چکا ہے۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ جب خرم شہر 4 میزل فائر کیا جاتا ہے تو اس کے ہدف تک پہنچنے میں تقریباً 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں۔ جنگی حکمت عملی میں یہ وقت بہت کم سمجھا جاتا ہے کیونکہ کسی بھی ملک کا میزائل دفاعی نظام، چاہے وہ ریڈار ہو، انٹرسیپٹر میزائل ہوں یا فضائی دفاعی بیٹریز ہوں، سب کو ایک مخصوص وقت درکار ہوتا ہے تاکہ وہ آنے والے خطرے کو پہچان سکیں، اس کا راستہ معلوم کر سکیں اور پھر اسے تباہ کرنے کے لیے میزائل داغ سکیں۔ جب یہ وقت بہت کم ہو جائے تو دفاعی نظام پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس میزائل کی ایک اور خاص بات اس کا وار ہیڈ ہے جسے ایران جدید مینوریبل وار ہیڈ کہتا ہے، یعنی سادہ زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وار ہیڈ اپنے سفر کے آخری مرحلے میں اپنا راستہ بدلنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ عام بیلسٹک میزائل ایک طے شدہ راستے پہ سفر کر سکتے ہیں، ریڈار انہیں دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کہاں گرے گا، پھر دفاعی میزائل اسی مقام کی طرف داخل جاتے ہیں، مگر جب وار ہیڈ راستہ بدل سکتا ہو تو دفاعی نظام کے لیے اسے پکڑنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اسے ہی معلوم نہیں پڑتا کہ یہ جائے گا کہاں پہ۔ اسی وجہ سے جدید جنگوں میں منوریبل وار ہیڈ کو ایک اہم پیش رفت سمجھا جاتا ہے کہ جب میزائل زمین کی فضا میں دوبارہ داخل ہو اور ہدف کے قریب پہنچے تو اس وقت اگر وہ اچانک اپنا زاویہ بدل دے تو دفاعی میزائل کے لیے اس کا درست تعاقب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں زیادہ تر میزائل دفاعی نظام ناکام ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایران نے خرم شہر 4 میزائل کو کیوں اہم سمجھا؟ اس کا جواب ایران کے میزائل پروگرام کی تاریخ میں ملتا ہے۔ ایران کئی دہائیوں سے اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام پہ کام کر رہا ہے۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ ایران کسی بھی ممکنہ حملے کے خلاف دور سے جواب دینے کی صلاحیت رکھے۔ چونکہ ایران کے پاس جدید مغربی جنگی طیاروں کی بڑی تعداد موجود نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنی دفاعی حکمت عملی میں میزائل ٹیکنالوجی کو مرکزی حیثیت دی ہے۔ خرم شہر سیریز کے میزائل اسی حکمت عملی کا حصہ ہیں اور ان میزائلوں کو اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ وہ بھاری وار ہیڈ لے جا سکیں اور دور فاصلے تک مار کر سکیں۔ ایران کے مطابق خرم شہر 4 اس سیریز کا سب سے جدید ورژن ہے جس میں رفتار
درستگی اور وار ہیڈ کی صلاحیت کو مزید بہتر بنایا گیا۔ اب اگر اسے اسرائیل کے دفاعی نظام کو مد نظر رکھ کے دیکھا جائے تو وہاں کئی تہوں پر مشتمل دفاعی نظام موجود ہیں۔ ان میں آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو جیسے نظام شامل ہیں۔ آئرن ڈوم عموماً چھوٹے راکٹس اور قریبی فاصلے کے خطرات کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈیوڈ سلنگ درمیانی فاصلے کے میزائلوں کے لیے بنایا گیا، جبکہ ایرو نظام طویل فاصلے کے بیلسٹک میزائلز کو فضا میں ہی تباہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ مگر جب کوئی میزائل بہت زیادہ رفتار سے آئے، اس کا وار ہیڈ راستہ بھی بدل سکتا ہو، تو دفاعی نظام کے لیے اسے روکنا ایک مشکل امتحان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی ملک کی جانب سے ایسے میزائل کے استعمال کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو عالمی سطح کے اوپر فوجی ماہرین اس کی تکنیکی صلاحیتوں کے اوپر فوری توجہ دیتے ہیں۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کسی میزائل کا استعمال صرف فوجی کارروائی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے نفسیاتی اور سیاسی پہلو بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی ملک یہ اعلان کرے کہ اس نے ایک مخصوص ہدف کا نشانہ بنایا ہے تو وہ دراصل اپنے مخالف کو یہ پیغام بھی دے رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس دور سے جواب دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے پس منظر میں خرم شہر 4 میزائل کا ذکر اسی بڑی حکمت عملی کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس خطے میں ہر نیا ہتھیار طاقت کے توازن کو متاثر کر سکتا ہے کہ جب ایک ملک اپنے میزائل پروگرام کو مضبوط کرتا ہے تو دوسرے ممالک بھی اپنے دفاعی نظام کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اسلحے کی دوڑ جو ہے یہ مسلسل تیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خرم شہر 4 جیسے جدید بیلسٹک میزائلز کا سامنا کرتے ہوئے اسرائیل کے دفاعی نظام کو شدید چیلنجز کا سامنا تھا۔ اسرائیل کے پاس 3 بنیادی دفاعی تہیں موجود ہیں: آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو سسٹم۔ آئرن ڈوم جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عام طور پہ چھوٹے راکٹ اور قریب فاصلے کے ہدف کے لیے بنایا گیا اور اسے دنیا کے جدید نظاموں میں مانا جاتا ہے۔ ڈیوڈ سلنگ درمیانے فاصلے کے ہدف کے لیے اور ایرو طویل فاصلے کے بیلسٹک میزائلز کے لیے۔ مگر خرم شہر 4 کی رفتار اور منوربل وار ہیڈ نے اسرائیل کے دفاعی نظام کے لیے وقت اور درستگی کی دقت پیدا کر دی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے جو دفاعی میزائل ہیں وہ تقریباً کوئی 100 کلومیٹر دور دکھائی دیتے تھے۔ ایک میزائل جو آواز کی رفتار سے 16 گنا تیز ہو، ہدف کے قریب اپنا زاویہ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کے خلاف دفاعی میزائلوں کو وقت پہ داغنا اور درست ہدف پہ مارنا انتہائی مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے دفاعی نظام نے گزشتہ حملوں میں مکمل کامیابی حاصل نہیں کی، بعض اہداف کو نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فضائیہ اور ریڈار سسٹمز جو ہیں ان کو بھی مسلسل کشیدگی اور متعدد ہتھیاروں کے لانچ کی ایک ساتھ بڑھتی ہوئی تعداد نے مزید دباؤ میں ڈال رکھا ہوا ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایران مسلسل اور بڑی تعداد میں خرم شہر 4 جیسے میزائل استعمال کرے تو اسرائیل کے دفاعی نظام کی حدود واضح ہو جائیں گی۔ ہر نئے ہتھیار کے آنے کے ساتھ دفاعی تیاری پہ دباؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر ایران نے مسلسل اور بڑی تعداد میں خرم شہر 4 جیسے میزائل فائر کرنا شروع کر دیے تو مشرق وسطیٰ کا جنگی منظرنامہ شدید طور پہ بدلے گا۔ پہلے مرحلے میں اسرائیل اور امریکی فوجی تنصیبات پہ دباؤ اس حد تک بڑھے گا کہ امریکہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوگا، کیونکہ ہر میزائل دفاعی نظام کی آزمائش ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دفاعی بیٹریز، ریڈار سسٹمز، فضائی آپریشن محدود وقت میں بار بار آزمائے جائیں اور ہر ناکامی کا اثر اگلی کارروائی پہ پڑتا رہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ خطے میں دیگر ممالک بھی اس کشیدگی سے متاثر ہوں گے۔ خلیجی ممالک، خاص طور پہ سعودی عرب، قطر اور بحرین، اپنے ایندھن کے وسائل کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ محتاط ہو جائیں گے، اور ایران کے حملوں کی شدت بڑھنے پہ عالمی تیل اور گیس کی مارکیٹ کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ ایسے ممالک جو اپنے ذخائر کے بغیر ہیں جیسے پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ شدید دباؤ کے اندر آئیں گے۔ پھر تیسرا پہلو جو ہے امریکہ اور اس کے جو اتحادی ممالک ہیں ان پر بھی دباؤ ہے۔ اگر ایران اپنے میزائل پروگرام کی رفتار برقرار رکھتا ہے تو امریکی فوجی اڈے جو خطے میں موجود ہیں انہیں محدود وقت میں خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کے دعوے کے مطابق امریکہ کے جہاز اور ڈرون میزائل کے حملے سے محفوظ نہیں رہ سکتے، اور ہر نیا ہتھیار امریکی دفاعی منصوبوں کے لیے ایک آزمائش ہے۔ چوتھا اور اہم پہلو نفسیاتی اور سیاسی اثرات ہیں۔ جب ایران مسلسل کامیابی سے میزائل داغتا ہے تو اس کا پیغام واضح ہے کہ ایران دفاعی اعتبار پر مضبوط ہے اور کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اس میں جو خطے کے دیگر ممالک ہیں ان کی پالیسیز کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ کچھ ممالک ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو معتدل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پس پردہ روابط کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری آئل تنصیبات کو نشانہ نہ بنایا جائے، امریکن اہداف کو بنانا ہے تو بنا لیا جائے لیکن اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے۔
لیکن ابھی اس وقت منظرنامہ یہ ہے کہ کچھ اہداف جو ایسے حاصل کیے جا رہے ہیں جس میں فالس فلیگ آپریشن بھی یا فالس فلیگ حملے بھی دکھائی دیتے ہیں. مثلاً اگر کوئی حملہ بحرین کی ریفائنری پہ ہو اور الزام ایران کے سر ہو، بحرین اور اس کے اتحادی ممالک کو نقصان اٹھانا پڑے اور ایران اپنی پوزیشن برقرار رکھے اور عالمی میڈیا اور سیاسی دباؤ سے بچ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کی طرف سے داغے جانے والے میزائل اور اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور خطے کے اوپر پڑنے والا دباؤ کس حد تک کس کو برداشت کرنے کے قابل بنائے گا اور کس حد تک کس کی سقط کا اختتام کرے گا، یہ وقت ہی بتائے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.